میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہا کہ ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ اور جس دن ایک ایمان والا یعنی اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے درہم برہم کر دیں گے، حتیٰ کہ قیامت نازل فرما دیں گے۔ جی، اس لیے ہم سب اپنے ایمان کی فکر کرنے میں لگ جائیں تاکہ ہم سب کا ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے۔ جی، جیسے انسان کے جسم کے اندر سر کا درجہ ہے، ویسے ہی اسلام اور دین کے اندر نماز کا درجہ ہے، ٹھیک ویسے ہی اسلام کے اندر ایمان کا درجہ ہے۔ جی، اور بغیر ایمان کے کسی بھی عمل میں جان نہیں پڑ سکتا اور نہ ہی کسی طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان کا تازہ ہونا اور اللہ رب العزت سے 100% ہونے کا یقین ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی، اور آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ ایمان سے بڑا کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ جی، آج ہم سب اخبار اور دنیا کے کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں۔ جی، اور اپنے وقت کو اس کے اندر خوب گزارتے ہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ جی، جبکہ ان تمام کو پڑھنے سے نہ دنیا کے اور نہ ہی آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں، دونوں جہاں کے مسائل حل ہو جائے، اس کے لیے ہم تمام کو اللہ کے کلام یعنی قرآن شریف کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ جی، اور اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، کامیابی ہے، ہم فلاح کو پہنچ سکتے ہیں۔ جی، اور اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، پل صراط جو کہ 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا، پھر برابر 500 برس، پھر اترنا 500 برس، 1500 برس جو کہ بجلی کی طرح پار کرنا ہے، بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے بھی تیز ہے۔ جی، یہ بھی راستہ آسان ہو جائے گا، یہ بھی راستہ مل جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور صبر اور پرہیز کے ساتھ، یعنی جو بھی معاملہ آئے، جو بھی حالات آئے، جو بھی دقت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، جس اعتبار سے وبا آئے، ہم اس پر کیا کریں؟ صبر کریں اور پرہیز کریں، صبر کریں۔ جی، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ جی، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس بات کو سنیں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، ہمارے عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ جی، ایمان مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ اصل ہے کہ دنیا سے ایمان بچ کر چلا جائے، ہمارا ایمان دنیا سے بچ کر چلا جائے۔ جی، اسی کے لیے پورے عالم کے اندر
पूरी दुनिया के अंदर हाँ ایمان پہ محنت ہو رہی ہے، ایمان پر محنت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے لاڈلے ہاں ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال، بھائی کتنا سال؟ 13 سال صحابہ پر محنت ایمان پر کرائی۔ ہاں ایمان پہلے سکھایا جی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے اندر سب سے پہلا رکن ہے، سب سے پہلا ارکان کون سا ہے؟ سب سے پہلا رکن کون ہے؟ تو بنیاد کون ہے؟ تو ایمان ہے۔ پہلی سیڑھی ایمان ہے۔ ایمان کے ہی بنا پر تمام کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ایمان کے ہی بنا پر تمام کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے گرہبان میں جھانکیں کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہے یا نہیں ہے، تر و تازہ ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی میں ہم اللہ سے لینے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ نے جو قیمتی سرمایہ اپنے انمول جوہر کے قیمتی سرمایہ جو کہ ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، بھائی اس کی فکر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان بن جائے، ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے۔ ہاں اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو اور عزیز ساتھیوں، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی، ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ اور یہ فکر جو بات آ رہی ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فکر سے کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ اور ایمان تر و تازہ کیسے ہوگا؟ تو ایمان یقین کی بات کو کہنے سننے سے ہوگا۔ کہا ایمان کی بات کرنا، یقین کی بات کرنا، یقین کی بات کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان والے کو نفع دیتا ہے، فلاح کو پہنچاتا ہے، یعنی کامیابی والے راستے پر لے چلتا ہے جی۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اسی کا نام فکر ہے۔ جی یہ فکر والی جو بات آ رہی ہے، بار بار الفاظ جو آ رہے ہیں، ہاں یہ جو ورڈ آ رہا ہے، اس فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم فکر یہ کریں کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان بھی دنیا سے بچ کر جانے والا بنے۔ جی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔